وعن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى منا فاتى الجمرة فرماها ثم اتى منزله بمنا ونحر ثم قال للحلاق خذ واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر ثم جعل يعطيه الناس متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لے گئے، آپ جمرہ کے پاس گئے اور اسے کنکریاں ماری، پھر منا میں اپنی قیامگاہ پر تشریف لائے، قربانی کا جانور ذبح کیا اور حجام سے فرمایا یہ بال کاٹو، اور دائیں جانب اشارہ فرمایا اور پھر بائیں جانب اشارہ فرمایا، اور پھر لوگوں کو منہ مبارک عطا فرمانے لگے، یعنی اپنے بال آپ نے لوگوں میں تقسیم کیے۔ ظاہر صحابہ کرام کو آپ سے محبت تھی تو یادگار اور نشانی کے طور پر، کیونکہ حجۃ الوداع کا موقع ایسا تھا کہ جس میں ہر جگہ سے مسلمان آئے تھے، صرف مکہ اور مدینہ کے مسلمان نہ تھے، اطراف و جوانب کے ہر علاقے سے مسلمان موجود تھے، اور ظاہر ہے کہ پھر انہیں یہ بھی فکر تھا کہ شاید اس کے بعد ہم آپ سے نہ مل سکیں، ذرا اتنی بڑی گیدرنگ روز تو ممکن نہ تھی اور پھر ہوئی بھی نہیں، وہی آخری بہت بڑا مسلمانوں کا اجتماع تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور علاقوں کے آئے ہوئے لوگوں کو پھر اپنے بال عطا کیے ہوں گے تاکہ ان کے ساتھ آپ خود تو نہیں جا سکتے لیکن آپ کی کچھ یادگار چلی جائے۔ وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال أحلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب آپ جمرے کو کنکریاں مار چکے اور قربانی کر چکے تو آپ نے بال کٹوائے، اس طرح کہ پہلے دائیں جانب حجام کے سامنے رکھی اور اس نے اس طرف سے بال کاٹے، پھر آپ نے حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلایا اور بال انہیں عطا فرمائے، پھر بائیں جانب حجام کے سامنے کی اور فرمایا اب ان بالوں کو کاٹو، اس نے بال کاٹے تو آپ نے وہ بال بھی حضرت ابو طلحہ کو عطا فرمائے اور فرمایا ان کو لوگوں میں تقسیم کر دو، یعنی ایک طرف کے بال حضرت ابو طلحہ کو دیے اور دوسری طرف کے بال باقی تمام لوگوں کو۔